کیا جائے تو ہمیں چار چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں. چار چیزیں. جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہر دور کے ولی کے اندر ویسے تو اللہ پاک نے بڑی صفات رکھ دی اللہ والے میں ولی میں، لیکن ہر دور کے ہر ولی کے اندر چار صفات ایسی ہیں جو بہت نمایاں بھی ہیں اور ولایت کا بنیادی کردار بھی ادا کرتی ہیں. میرے ساتھ ایسے توجہ کے ساتھ چلیں گے تو میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. چار چیزیں اللہ والے کے اندر بنیادی طور پر ہوتی ہیں جو نمایاں ہوتی ہیں، جو ظاہر ہوتی ہیں، جو واضح ہوتی ہیں، اور یہ بنیادی کردار ان کی سیرت کا ادا کرتی ہیں. وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے علم. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ علم. دوسرے نمبر پہ ہے عمل. دوسرے نمبر پہ عمل. تیسرے نمبر پہ اخلاص. تیسرے نمبر پہ اخلاص. اور چوتھے نمبر پہ اخلاق. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے ہر ولی کے اندر نمایاں اور واضح طور پر موجود ہوتی ہیں. اگر یہ چار چیزیں کسی شخص کے اندر نہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ اللہ والا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ والا ہے، یہ ولی ہے رب، یا اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں پائی جا رہی تو پیارے دوستو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جس کے پاس علم نہیں ہے وہ تو پہلی سیڑھی پر بھی ابھی اس نے قدم نہیں رکھا، تو ولایت کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ چار چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کو ذہن نشین کریں. سبق کی طرح جس طرح ہم بیٹھ کے بچوں کو سبق پڑھاتے ہیں نا، ان کو سمجھاتے ہیں. اب وقت یہ آ گیا ہے ہمیں آپ کو بھی عوام کو بھی سبق پڑھانا بھی پڑے گا، انہیں سمجھانا بھی پڑے گا اور یاد بھی کرانا پڑے گا. ہاں، جس طرح بچوں کو پڑھایا جاتا. اب آپ کہو گے شادی اب ہمیں بچہ بنا دیا. نہیں جی، ایک جیسے ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگر ہمارے سامنے 80 سال کا بزرگ بیٹھا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم مسند پر بیٹھے ہیں، تو یہ مسند نشین کا حق ہے کہ اگلے بندے کو پورا مطمئن بھی کرے اور پورا علم بھی دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور نبی کریم کا حکم ہے اس کے مطابق شریعت نے جو احکامات جاری کیے ہیں منوہن اس تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے. اب پہلی چیز علم، دوسری چیز عمل، تیسری چیز اخلاص، چوتھی چیز اخلاق. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. علم نہیں ہے تو عمل کیسے کرے گا؟ وضو کرنے کا پتہ نہیں ہے، نماز کیسے پڑھے گا؟ غسل کا پتہ نہیں ہے، عبادات کی طرف کیسے آئے گا؟ غسل سیکھا تو علم آ گیا، غسل سیکھا تو وضو اب کر لیا، وضو کر لیا علم آ گیا، تو اب آگے جو نماز شروع کرے گا یہ عمل ہوگا. جب تک علم نہیں ہے عمل کی سیڑھی پر پاؤں نہیں رکھا جا سکتا. تو عمل کی سیڑھی پر پاؤں رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے، جاننا ضروری ہوتا ہے. اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ظہر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، وہ پڑھے گا کیا؟ جسے پتہ ہی نہیں صبح کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں اور کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنے نوافل ہیں نمازوں کے اندر. پیارے دوستو، جسے پتہ ہی نہیں وہ پڑھے گا کیا؟ وہ نیت کیا کرے گا؟ وہ کیا پڑھے گا؟ تو جب تک ان رکعتوں کا علم نہ ہو نماز ادا نہیں ہو سکتی. تو جب نماز ادا نہیں ہو سکتی تو عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے نمبر پہ علم ضروری، سب سے پہلے علم ضروری. جب علم آ جائے تو علم کو سنبھالنے کے لیے عمل بہت ضروری ہوتا ہے. اب جناب ہمیں پتہ تو ہے
کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغل خوری کرنا گناہ ہے. اب ہمیں علم ہے، پتہ ہے تو علم ہے. اچھا، کسی دوسرے کا حق کھانا گناہ ہے، علم آیا ہمارے پاس. دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا یہ گناہ ہے، یہ بھی علم آیا ہمارے پاس. نماز کے اندر رکعتیں کتنی پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے، تو یہ ہمارے پاس علم آ گیا. اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی تو ہم گنہگار ہوں گے. اب ہم چیخ کے بتاتے ہیں جمعہ کی رکعتیں 14 ہیں. کیا بتاتے ہیں ہم؟ جمعہ کی رکعتیں 14 ہیں. اب ہم نے تو علم دے دیا، جو ہم نے ادھر سے سیکھا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے ہمارے پاس جو فیضان پہنچا ہم نے تو آپ تک پہنچایا. لیکن مجھے بتاؤ کہ اس پوری مسجد جب بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب 2 رکعتیں ادا کر لی جاتی ہیں فرض پڑھنے کے بعد جب دعا کر لی جاتی ہے تو کتنے لوگ ہیں جو بقیہ جناب رکعتیں ادا کرتے ہیں؟ سارے یہی سمجھتے ہیں فرض 2 ہے بس جمعے کی، اور سارے دوڑ پڑتے ہیں. ہمارا کام تھا علم دینا، ہم نے علم دے دیا، ہم نے آپ لوگوں کو جنوا دیا، ہم نے آپ لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ جمعہ کی رکعتیں 14 ہیں. اب جو 2 پڑھے گا 12 چھوڑے گا 12 کا حساب نہیں لیا جائے گا اس سے. علم آ گیا لیکن عمل نہیں آیا. تو جب تک میں آپ کو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے آپ کو یہ 4 جو صفات ہیں بنیادی وہاں تک پہنچانا ہے، تو تھوڑا سپیڈ کے ساتھ چلتا ہوں. علم آ گیا لیکن عمل نہیں آیا تو علم ضائع ہو گیا. علم کسی کھاتے کا نہیں ہے جب تک علم کے ساتھ عمل نہ آ جائے. ابھی کل پرسوں عرس گزرا ہے لاہور کے تاجدار کا. لاہور کا ایک تاجدار ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے اور آل رسول ہے، حسنی حسینی سید ہے، جنہیں پوری دنیا داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے جانتی ہے. اب ان کی بات بتا دوں، وہ جو علم اور عمل کے بارے میں بتاتے ہیں. چلو ان کا تذکرہ خیر بھی ہو جائے، ابھی ان کا عرس پاک گزرا ہے تو ہم بھی نذرانہ عقیدت ان کو پیش کر لیتے ہیں. علم کے ساتھ عمل ضروری، اور اس پر داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک سونی مثال بیان فرمائی. اگر آپ لوگ تھوڑا سا توجہ سے بیٹھو تو سنا دوں آپ لوگوں کو. ہاں، اب یہ میں نمک مسالہ نہیں لگاؤں گا، میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں، آپ بھی تھوڑا سیدھا ہو کے سنیں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے اس کی مثال اس بھینس کی طرح ہے جس کے گلے میں جناب رسی تو ڈلی ہوئی ہے لیکن قلعے کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے. قلعے کے ساتھ باندھا ہوا نہیں ہے. علم تو آ گیا لیکن عمل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بھینس کے گلے میں رسی تو ڈال دی لیکن اسے قلعے کے ساتھ باندھا نہیں گیا. اچھا، قلعے کے ساتھ بھینس بندھی ہوئی نہیں ہے، کتنی دیر وہاں رہے گی؟ رہ سکتی ہے؟ جب دوڑے گی تو ہاتھ آئے گی. کتنی دیر رہ سکتی ہے قلعے پر؟ جب بھاگے گی دوڑے گی تو ہاتھ آئے گی. فرمایا اسی طرح جس کے پاس علم ہے عمل نہیں ہے، علم بھی اس کے پاس نہیں رہ سکتا، دوڑ جائے گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں سب میں یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں. پہلی صفت علم، دوسری صفت عمل، تیسری صفت اخلاص، چوتھی صفت اخلاق. یہ 4 صفتیں جس میں پائی جاتی ہیں وہ تقویٰ کے راستہ پر چل پڑتا ہے، اور جو اس راستے پر چلتا رہتا ہے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اب بغیر علم کے انسان عمل تک نہیں پہنچ سکتا، اور بغیر عمل کے انسان علم کو نہیں سنبھال سکتا. تو پتہ چلا عمل اور علم لازم و ملزوم چیزیں ہیں. علم ہوگا تو عمل کرے گا، عمل کرے گا تو علم کو بچائے گا. اب جب تک عمل نہیں ہے علم نہیں بچ سکتا.
جب تک علم نہیں ہے عمل نہیں کر سکتا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. پہلے علم حاصل کیا جائے, پھر عمل حاصل کیا جائے, پھر دونوں کے اوپر عمل کیا جائے. علم بھی بچ جائے گا, عمل بھی انسان کا محفوظ ہوتا جائے گا. اب آئیے